بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر المنطق کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ دیکھیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی کی مکمل 5 قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ ان 5 قسموں کی وضاحت ہم اسی سبق کے پہلے 2 حصوں کے اندر کر چکے ہیں۔ آج کے اس حصے کے ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو کتاب والا سب سے پہلے فرما رہے ہیں کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں: جنس، نوع اور فصل۔ کلی ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ کلی ذاتی وہ مفہوم ہے جو اپنے افراد و جزیات کی یا تو مکمل حقیقت ہوتی ہے یا پھر حقیقت کا ایک جز ہوتی ہے۔ اسی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے جنس۔ جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے یا ایسے افراد پر بولی جائے کہ ان جزیات و افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، جیسے حیوان کہ اس کی جزیات انسان، بکر، غنم کی حقیقت جدا جدا ہے، الگ الگ ہے۔ یعنی جو حیوان ہے اس کے جو افراد و جزیات ہیں ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ جو انسان ہے اس کی حقیقت گائے کے ساتھ نہیں ملتی، جو گائے کی حقیقت ہے وہ بکری کے ساتھ اور انسان کے ساتھ نہیں ملتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نوع۔ نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو، الگ الگ نہ ہو۔ تو یہ جو نوع ہے یہ جنس سے مخالف ہو جائے گی اس حقیقت کے اندر۔ جیسے انسان کے زید، عمر، بکر وغیرہ کی نوع ہے اور ان کی حقیقت ایک ہے۔ جو اس کے نوع عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے اور وہ حقیقت ہے حیوان ناطق۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان ایسی نوع ہے کہ جو اپنے ایسے افراد و جزیات پر بولی جا رہی ہے کہ ان کی حقیقتیں ایک ایک ہیں۔ جنس اور نوع کے بعد آگے ہے فصل۔ فصل بتا رہے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے۔ یعنی ایسے افراد و جزیات پر وہ کلی ذاتی ہے جو بولی جاتی ہے کہ ان کی حقیقت ایک ہوتی ہے اور اس کو دوسری حقیقتوں سے وہ جدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ناطق انسان کا فصل ہے، کیونکہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ ہے حیوان ناطق۔ اب لیکن یہ جو ناطق ہے یہ انسان کو دیگر حیوانات سے جدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ گائے سے جدا کر دے گی، بکری سے جدا کر دے گی، گھوڑے سے جدا کر دے گی۔ یہی کہا کہ انسان کا فصل ہے کہ زید، عمر، بکر پر بولا جاتا ہے اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلا بکر، غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔ بکر کہتے ہیں گائے کو عربی میں۔ کلی ذاتی کے بعد آگے ہے کلی عرضی۔ کلی عرضی کی بتا رہے ہیں 2 قسمیں ہیں: خاصہ اور عرض عام۔ لیکن کلی عرضی کو بھی آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں۔ کلی عرضی وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد و جزیات کی نہ تو مکمل حقیقت ہوتی ہے نہ حقیقت کا جز ہوتی ہے، بلکہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ خارج ہو کر پھر وہ اس کی ایک صفت بنتی ہے۔ اب وہ صفت بعض اوقات لازم ہوتی ہے اور بعض اوقات لازم بھی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ اسی کلی عرضی کی بتا رہے ہیں 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے خاصہ۔ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، اس حقیقت کے افراد کے علاوہ کے اندر وہ نہ پائی جاتی ہو۔ انہوں نے مثال دی ہے ضاحک، ہنسنے والا۔ یہ انسان کا خاصہ ہے اور اس کے جو افراد ہیں زید، عمر، بکر جن کی حقیقت ایک ہے اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر حقائق ہیں، مثال کے طور پہ بکرا ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، ان کے ساتھ یہ والی صفت نہیں پائی جاتی۔ ضاحک صرف ایک صفت نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی اور صفات بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لکھنا، اب یہ انسان کا ہی خاصہ ہے۔ انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا یہ بھی انسان ہی کی صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید حفظ کرنا وغیرہ وغیرہ کئی صفات ایسی ہیں جو صرف انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ صفات انسان کا خاصہ ہیں۔ آگے ہے عرض عام۔ عرض عام بتا رہے ہیں وہ کلی عرضی ہے جو مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق ہے، جیسے ماشی، پاؤں سے چلنے والا، انسان، بکر، غنم وغیرہ کا عرض عام ہے، اور انسان کی حقیقت اور ہے اور بکر کی دوسری ہے۔ تو دیکھیں کلی عرضی کی جو دوسری قسم ہے عرض عام، یہ عمومی صفت کو کہا جاتا ہے۔ یعنی صرف ایک قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ مختلف قسم کی حقائق کے افراد کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے، اس کو ساتھ یہ لازم ہوتا ہے اور بعض اوقات غیر لازم ہوتا ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے ماشی، پاؤں سے چلنے والا۔ اب انسان کی جو حقیقت ہے حیوان ناطق، اس کی بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ انسان پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں جو کہ انسان کی حقیقت سے الگ ہیں، ان کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ بھی پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک مثال دی ہے پاؤں سے چلنے والا، اس کے علاوہ آپ کافی مثالیں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے والا، اب کھانا سارے ہی جانور کھاتے ہیں۔ یا ہم یہ کہیں کہ تیراکی کرنے والے، اب تیراکی کرنے والے بھی کئی جانور ہوتے ہیں، صرف انسان تو نہیں ہوتا ہے،
وغیرہ وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عرض عام ایک عمومی صفت کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ والا سبق مکمل ہو رہا ہے۔ یہی انہوں نے حضرت نے بتایا کہ کلی خواہ وہ ذاتی ہو یا عرضی، کل 5 قسم کے اوپر ہے۔ ایک ہے ان میں جنس، دوسری ہے نوع، اور تیسری ہے فصل، اور چوتھی ہے خاصہ، اور پانچویں ہے عرض عام۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ اسی سبق کی تمرین کو حل کریں گے۔